مولاي صل وسلم دائما أبدا على آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ اسی طرح نماز تراویح یاد رکھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری حیات طیبہ کبھی اس پر امام مقرر نہیں فرمایا، خواہ کوئی 20 رکعتیں پڑھے یا 8، میں دونوں کے لیے بتا رہا ہوں۔ نہ 8 رکعتوں کے لیے امام تراویح مقرر کیا گیا، نہ 20 رکعتوں کے لیے امام تراویح مقرر کیا گیا۔ اس وقت گفتگو رکعت کی نہیں کر رہا، یہ الگ آئے گی، آگے حدیث آئے گی۔ میں امام مقرر کر کے باجماعت نماز تراویح کا اہتمام کرنا، یہ بدعت ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانہ اقدس کے اعتبار سے آقا علیہ السلام نے نہیں کیا امام مقرر، اور کل حیات مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام 2 راتیں یا تیسری رات 3 راتیں صحابہ کرام کے ساتھ آ کے نماز پڑھی۔ تیسری رات ساری رات صحابہ کرام انتظار کرتے رہے کہ حضور تشریف لائیں گے، اور آقا باہر تشریف نہیں لائے، اور آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ امت کہیں واجب نہ سمجھے۔ پھر سیدنا ابوبکر صدیق نے 2.5 سال تک امام مقرر نہیں کیا نماز تراویح پر۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی اوائل دور میں امام مقرر نہیں تھا۔ پھر ایک روز سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، اور آپ نے مسجد نبوی میں دیکھا لوگ متفرق نماز تراویح ادا کر رہے ہیں، صحابہ کرام۔ آپ نے کہا اس طرح تو لوگ غفلت کرنے لگ جائیں گے، اب کیوں آقا نے پہلے نہیں کروائی امام مقرر، اور امام مقرر کیا سیدنا فاروق اعظم نے۔ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ اگر انہوں نے مقرر کیا تو حضور نے مقرر کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا نا، وقت کے ساتھ تقاضے بدلتے ہیں، اور نئے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اہتمام کرنے پڑتے ہیں۔ وہ اہتمام اگر تابع اصل اور مطابق شرع مقاصد شرع ہو تو وہ برا نہیں ہوتا، وہ بدعت دلالہ نہیں ہوتی۔ خلاف مقاصد شرع ہو تو برا ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے امام کیوں نہیں مقرر کیا؟ سادہ جواب ہے کہ دور غفلت نہ تھا، وہ دور غفلت نہ تھا۔ صحابہ مستعد رہتے ساری رات بھی عبادت کرنے کے لیے، آقا روکتے تھے کہ اتنا نہ کھڑا ہوا کرو، کچھ سویا کرو، کچھ پڑھا کرو۔ وہ دور تھا۔ جو زمانہ گزرتا گیا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال گزرا لوگ متفرق پڑھ رہے ہیں، کوئی گھروں میں کوئی مسجد میں۔ زمانہ گزرتا اسی حال میں گیا تو لوگ غفلت کا شکار ہو جائیں گے اور پڑھنا چھوڑ جائیں گے، لہٰذا کیوں نہ ان کے لیے اہتمام کر دیا جائے کہ پابندی سے پڑھیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام تراویح مقرر کر دیا۔ کیا؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلا امام تراویح آقا علیہ السلام کے وصال کے تقریباً 3 سال کے بعد مقرر ہوا۔ سیدنا فاروق اعظم نے امام مقرر کیا، حکم دیا کہ ان کے پیچھے باجماعت پڑھو۔ اگلی رات پھر نکلے دیکھنے کے لیے، جب آئے اور دیکھا کہ امام کے پیچھے باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں ہے، جو ابھی کوٹ کر رہا ہوں نا، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، بخاری پڑھا رہے ہیں تو بخاری شریف میں سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا، ان کو اکٹھا نماز پڑھتے ہوئے فرمایا، نعم البدعۃ ھذہ، نعم البدعۃ ھذہ، دیکھ کر فرمایا دیکھو کتنی اچھی اور پیاری بدعت ہے۔ بعض لوگ کم علمی کی وجہ سے یا زیادہ غصے اور جلال کی وجہ سے، تنگ نظری کی وجہ سے، جن کے فہم اور علمی دینی ادراک میں توسع وسعت نہیں ہے، تنگ نظری کی وجہ سے وہ کہتے یہ کیا ہوا، کبھی بدعت بھی اچھی ہو سکتی ہے، جب بدعت ہوئی تو بدعت تو غلط ہوتی ہے۔ انہیں کہیں
کہ دین کی اوپر رائے سے فیصلے نہ کریں. ہمیں چاہیے کہ اپنی ذاتی آراء کو پھینک دیں اٹھا کر. دین کے فیصلے دین دینے والوں اور جن کے ذریعے دین پہنچا ان کے اقوال پر قائم ہونا چاہیے. سیدنا فاروق اعظم نے لفظ بدعت بھی استعمال کیا اور نعمہ بھی استعمال کیا. صحیح بخاری فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے. تو پتہ چلا کہ کوئی عمل نیا ہو کر لغوی اعتبار سے بدعت ہو کر بھی اچھا ہو سکتا ہے. اور یہ کس نے کہا؟ سیدنا فاروق اعظم نے کہا رضی اللہ. اس کا حوالہ لکھ لیں، صحیح بخاری کتاب و صلاۃ التراویح. امام بخاری اس حدیث کو خود صلاۃ التراویح کی کتاب میں لائے ہیں. امام بخاری صلاۃ التراویح باب و فضل من قام رمضان، قیام رمضان کی فضیلت میں. حدیث کا نمبر ہے 1906. نسخے مختلف ہوتے ہیں، نمبر بدلتے ہیں. میں نے کل بھی سمجھایا تھا، اس لیے باب لکھوا دیا. کتاب صلاۃ التراویح اور باب فضل من قام رمضان، رمضان کے قیام کی فضیلت میں. یہ امام بخاری اس حدیث کو لائے اور موطا امام مالک وہ بھی حدیث نمبر 250 کے تحت جلد دوم میں اور جلد اول میں 114 امام مالک بھی الموطا میں حدیث کو لائے اور دیگر کتب میں بھی ہے. میں نے صلاۃ التراویح کے عدد پر حدیث کی پوری کتاب مرتب کی ہے. التصریح فی صلاۃ التراویح، یہ حدیث کی کتاب ہے جو میں نے نماز تراویح کے عدد پر مرتب کی ہے. تفصیل پڑھنے کے لیے یہ میری حدیث کی کتاب جو چھوٹی ہے آپ کے لیے کافی. سمجھانا مقصود کیا تھا؟ یہ بات سمجھا رہا تھا اس طرح ہر شے سادہ حالت سے ارتقاء کر کے ترقی کی طرف گئی، اور ساری ترقیات، ارتقاءات اور اضافات جو مقاصد شرع کے تابع اور اصل کے تابع اور مطابق ہوں، وہ اضافات اور وہ نئے کام بدعت سیئہ میں اور بدعت ضلالہ میں نہیں آتے. وہ مستحسنات ہوتے ہیں، اور اگر ان پر لغوی اعتبار سے بدعت کا لفظ لکھا بھی جائے جو ائمہ نے لکھا ہے تو وہ بدعات حسنہ ہوتی ہیں. اب اس حدیث کی شرح کر رہا تھا. سو اسی طرح فقہ کے تمام علوم جو مرتب ہوئے وہ آقا علیہ السلام کے جواب مل اسلام کی تفصیل تھی، اور عقائد اور علم کلام کے جتنے علوم مرتب ہوئے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب مل ایمان اس کی تفصیل تھی. اور اس طرح جو خاص الخاص بات کہنے والی ہے، تیسرا سوال تھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ بعض احباب کو مغالطہ لگتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تصوف بھی بدعت ہے. تصوف، طریقت اور سلوک یہ سب کچھ بدعت ہے. تو سمجھ لیں تصوف کو بدعت اسی طرح سمجھا گیا جس طرح میں نے کہا فقہ کو بدعت بنا بیٹھے یا عقائد کو بدعت بنا بیٹھے. اگر عقائد اسلامیہ، دین کے عقائد، اگر یہ بدعت نہیں، اور اگر فقہ شریعت کے احکام کی فقہ وہ بدعت نہیں، تو تصوف، طریقت اور سلوک بھی بدعت نہیں ہے. کیونکہ عقائد کا علم مل ایمان کے جواب کی تفصیل ہے، احکام شریعت اور فقہ کا علم مل اسلام کے سوال کے جواب کی تفصیل ہے. اور اس طرح تصوف، تزکیہ، سلوک اور طریقت کا علم مل احسان کے سوال کے جواب کی تفصیل ہے. یہ ساری تفصیلات اور اضافات اصل کے تابع اور مقاصد اصل کے تابع اور ان کے موافق ہیں. اگر اسلام صرف ایمان اور اسلام کا نام ہوتا، اگر دین صرف عقائد اور اعمال کا نام ہوتا، تو عقائد کی بات مل ایمان، ایمان کیا ہے اس کے جواب میں آ چکی تھی، اور اعمال کا جواب وہ مل اسلام کے تحت آ چکا تھا. پھر تیسرا سوال کہ مل احسان ہو یا رسول اللہ،
آقا احسان کیا ہے؟ ایمان اور اسلام دو کا جواب آ جانے کے بعد تیسرے سوال کی کوئی حاجت نہ تھی، نہ سیدنا جبرائیل امین تیسرا سوال کرتے، اور اگر کر دیا تھا تو آقا علیہ السلام جواب نہ دیتے، فرماتے جبرائیل بس دین مکمل ہو گیا۔ ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جن کے نام اسلام کے حوالے میں بڑے معتبر ہیں، مصنف ہیں، مفکر ہیں، اور جو کہتے ہیں یہ تصوف، سلوک، طریقت سب بعد کی بدعتیں ہیں جو بعد کے لوگوں نے ایجاد کیا۔ نہیں، یہ تصوف، سلوک اور طریقت مصطفیٰ کے بیان کردہ احسان کی تفصیلات ہیں، یہ بدعت نہیں ہے، یہ کم علمی ہے ایسا کہنا۔ اس لیے کہ اگر احسان دین کا حصہ نہ ہوتا تو آقا علیہ السلام فرما دیتے جبرائیل ایمان اور اسلام میں عقائد بھی آ گئے، جملہ اعمال بھی آ گئے، دین مکمل ہو گیا، اب کسی احسان کی ضرورت نہیں ہے۔ انٹرٹین نہ کرتے، مگر آپ نے اس کا جواب دیا، فرمایا جبرائیل احسان یہ ہے کہ تو عبادت اس حال میں کرے، عبادت اس حال میں کرے، گویا تو جمال خدا کا مشاہدہ کر رہا ہے، اور اگر تیرے قلب کے استحضار کی حالت مشاہدہ کسی نہ ہو تو کم سے کم مراقبہ کی حالت ضرور ہو، اگر مشاہدہ نہیں کر سکتا تو مراقبہ کی حالت ہو، اس یقین کے ساتھ کھڑا ہو کہ میرا رب مجھے تک رہا ہے۔ اگر دل کو کیفیت مشاہدہ نصیب ہو جائے، اگر یہ کیفیت نصیب ہو جائے استحضار کی، تو اولیاء صوفیاء کی زبان میں اسے مشاہدہ کہتے ہیں، اور اگر دل کو کیفیت نصیب ہو جائے رب کائنات کے مشاہدہ کرنے کے تیقن کی، تو تصوف کی اصطلاح میں اسی کو مراقبہ کہتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا احسان اے جبرائیل، احسان یا مشاہدہ حق کا نام ہے یا مراقبہ حق کا نام ہے۔ احسان یہ ہے کہ یا تیرا دل اسے تک رہا ہو، یا تیری یہ کیفیت ہے کہ وہ تجھے تک رہا ہو، مگر ہے رابطہ، یا تیرا رابطہ خدا کے ساتھ ہو تو یہ حالت مشاہدہ ہے، یا خدا کا رابطہ توجہ تیرے قلب پر ہو تو یہ حالت مراقبہ ہے۔ اور تصوف سارا یا مراقبہ میں ہے یا مشاہدہ میں ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ احسان کے جواب میں نہ حضور علیہ السلام نے کوئی قول بیان کیا کہ تو ایسا کہے، اور نہ کوئی عمل بیان کیا، احسان کے جواب میں حال بیان کیا۔ ایک خاص بات کہہ رہا ہوں، لکھ لیں، احسان کے جواب میں میرے مصطفیٰ نے حال کا ذکر کیا، ان تعبد اللہ کأنک، تو اس حال میں عبادت کرے گویا اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے۔ تو احسان کے جواب میں حضور نے کیا بیان کیا؟ حال۔ جو لوگ حال کا انکار کرتے ہیں وہ اصلاح کر لیں کہ حال احسان کا نام ہے۔ تو احسان کے جواب میں حال بیان کیا، کأنک تراہ۔ ایمان کے جواب میں میرے آقا نے قال بیان کیا، ان تؤمن باللہ۔ ایمان کے جواب میں تو یہ کہے کہ میں اللہ پر، رسولوں پر، قیامت پر ایمان لاتا ہوں، دل کی تصدیق کے ساتھ۔ تو ایمان کے جواب میں قال تھا، مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ فرمایا نماز پڑھ، زکوٰۃ دے، حج کر۔ تو اسلام کے جواب میں عمل بیان کیا۔ ایمان کا جواب قال میں تھا، اسلام کا جواب حال میں تھا، عمل میں تھا، اور احسان کا جواب حال میں دیا۔ اے اہل علم و سامعین، سمجھ لو دین تین نعمتوں کے جمع کرنے کا نام ہے۔ دین قال بھی ہے، دین عمل بھی ہے، دین حال بھی ہے۔ جو لوگ فقط دین کو قال سمجھتے ہیں وہ محروم عمل اور محروم حال ہیں،
انہوں نے دین کا ایک جز پایا، اور جن کی کوشش صرف اعمال دین پر رہتی ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، عمل کرو عمل کرو عمل کرو عمل کرو، جن کا سارا جہد فقط عمل پر ہے، انہوں نے بھی دین کے ایک جز کو پایا۔ چونکہ میری طبیعت میں تعصب نہیں، میں اٹھا کے سب کچھ رد کر دینے والوں میں نہیں ہوں، جتنا ہے اتنا مانتا ہوں، جو نہیں ہے اس کی نشاندہی کرتا ہوں۔ تو فقط اہل کال وہ بھی دین کا ایک جز رکھتے ہیں، اور فقط اہل عمل وہ بھی دین کا ایک جز رکھتے ہیں، اور جن لوگوں نے حال پایا انہوں نے دین کے اعلیٰ جز کو پایا۔ تو سمجھ لو کہ کال بغیر عمل کے ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے کہ قول ہو عمل نہ ہو تب بھی مومن ہوگا، کافر نہیں ہے۔ کال بغیر عمل کے بولیے ہو سکتا ہے، مگر عمل بغیر کال کے مقبول نہیں ہے۔ جب پہلے درجے میں تھے تو فقط قول ایمان تھا، کال تھا، شاید صاحب کال پچھلی دونوں حالتوں سے محروم ہو، مگر کوئی مومن جب صاحب عمل ہو گیا، مومن صالح ہو گیا، تو صالح مومن کے عمل میں کال بھی آ گیا، عمل بھی آ گیا، مگر کوئی صاحب حال نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر حال کے اندر کال اور عمل دونوں شامل نہ ہوں۔ سو جو اہل حال ہوئے وہ اہل عمل بھی ہیں اور اہل کال بھی ہیں۔ اس لیے ہو سکے تو اہل حال کی مجلس میں بیٹھا کرو کہ حال والوں کے پاس کال بھی ہوتا ہے، عمل بھی ہوتا ہے، اور اگر فقط اہل کال کے پاس بیٹھیں گے، بڑے لگے پھرتے ہیں کہ جن کا کال بڑا اونچا ہے، لچھے دار تقریر کریں گے، لچھے دار تقریریں کریں گے، سر لگائیں گے، فتوے دیں گے۔ علماء بیٹھے ہیں، توجہ سے سنیں اور دلوں میں اتاریں، اور اگر حال بدل کے نہ گئے تو پھر بیٹھنے کا بھی کوئی حال نہیں ہے۔ دین زوال کا شکار کیوں ہو گیا؟ ہم دین کی تبلیغ کرنے والے فقط صاحبان کار رہ گئے، ہماری زندگیاں عمل سے بھی خالی ہیں، حال سے بھی خالی ہیں۔ تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسے امام سے گزر، ایسی نماز سے گزر۔ تقریریں کرنے سے دین کی حفاظت نہیں ہوتی۔ ہم نے مسجدیں بنا ڈالی، تقریریں ساری رات کر دیں، مگر کال کے سمندر، کال کی ندیاں، نہریں بہا دینے والوں سے پوچھو کہ ارے کال والو، کبھی خدا کے حضور پھر کھڑے ہو کے رونا بھی ملا؟ اس کال کا کیا فائدہ جس میں حال نہ تھا؟ اس لیے واعظ بے اثر ہو گئے، تبلیغیں بے اثر ہو گئی، اور علماء اور اہل علم معاشرے میں عزت گوا بیٹھے۔ عزت دھکے سے، سوٹے سے، فتوے سے، مکے سے نہیں ملتی، عزت کرائی نہیں جاتی، عزت خود بخود ہوتی ہے۔ خدا کی قسم، آپ حسن بصری کے حال کی طرف آ جاؤ، اویس کرنی کے حال کی طرف آ جاؤ، جنید بغدادی کے حال کی طرف آ جاؤ، حبیب اعظمی ابراہیم بن ادم کے حال کی طرف آ جاؤ، تم اپنے دل دنیا کی محبت سے خالی کر لو اور کال کو حال سے بھر لو، تمہیں حاجت نہیں عزت کرانے کی، دنیا تمہارے قدم چومے گی، ہاتھ چومے گی۔ تم دنیا کے پیچھے نہ پھرو، دنیا تمہارے پیچھے پھرے گی۔ دنیا سائے کی مانند ہے، سائے کی مانند ہے۔ سایہ سورج کی الٹی سمت ہوتا ہے، سایہ سورج کی الٹی سمت ہوتا ہے، اور بد نصیب ہے وہ شخص جو سائے کے پیچھے چلے۔ اگر آپ اپنا رخ سائے کی طرف کر لیں تو سایہ آگے آگے جائے گا، آپ پیچھے جائیں گے۔
اگر سائے کی طرف رخ کر لیں تو سایہ آگے ہوگا، آپ سائے کے مقتدی ہوں گے۔ بس تصوف کیا ہے، قال اور حال میں فرق کیا ہے؟ سائے کے پیچھے چلو تو قال ہے اور سایہ دنیا ہے۔ ہائے ہائے، سایہ دنیا ہے۔ اے اہل علم علماء، آپ وارثان رسول ہیں، آپ نمائندگان رسول ہیں۔ اپنے احوال کو بدلنے کی کوشش کریں، پھر اگلی نسل امتوں کے حال بدلیں گے۔ ہاں سایہ دنیا ہے، تو آپ جب سائے کے پیچھے چلیں یعنی دنیا کے پیچھے چلیں گے تو عمر پر ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اب قال اور حال والوں کا فرق کیا ہے؟ تصوف صرف اتنی سی بات کرتا ہے، پکڑ کے رخ موڑ دیتا ہے، کہتا ہے کہ سائے کی طرف پشت کر لے میرے بندے، ادھر منہ کر لے، تو سائے نے تو ادھر ہی رہنا ہے۔ اگر سائے کو پشت کر دو تو تم آگے ہو جاؤ گے اور سایہ دنیا تمہارے پیچھے ہو جائے گا۔ اگر سائے کی طرف منہ تھا تو صاحبان قال تھے، اور سائے کو پشت کر لی تو صاحبان حال ہو گئے۔ حضور کے جوان صحابی حضرت حارثہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، انصاری صحابی ہیں، طبرانی میں حدیث ہے، مسند بزار میں ہے، بیہقی میں ہے، مجمع الزوائد میں ہے، اور اس حدیث کے جستہ جستہ مختصر بیان بخاری مسلم سیاستہ میں بھی ہیں، مگر ان میں مفصل آئی ہے۔ صبح کا وقت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں تشریف لے جا رہے ہیں تو جوان حارثہ آقا کو ملا صبح، سامنے نظر آیا ایک صحابی جوان، میرے آقا نے فرمایا کیف اصبحت یا حارثہ، سننے والی بات، کیف اصبحت یا حارثہ، حارثہ تم نے صبح کیسی کی؟ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، قال اصبحت مؤمنا حقا۔ اس حدیث کو جملہ تفصیلات کے ساتھ پڑھنا ہو تو میری حدیث کی کتاب جو میں نے مرتب کی اس کی صفحہ 34 فصل فی حقیقت الایمان، فصل فی حقیقت الایمان، اور یہ حدیث طبرانی نے المعجم الکبیر میں روایت کی، بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کی، مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہوئی، ہیثمی نے مجمع الزوائد میں روایت کی، امام بزار نے روایت کی، اور بہت سے دیگر ائمہ محدثین نے، مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہوئی، کتاب الزہد الکبیر میں ہوئی، امام عبداللہ بن مبارک نے کتاب الزہد میں روایت کی، کثرت کے ساتھ ائمہ نے حدیث کو لیا ہے، اور ہیثمی نے مجمع الزوائد میں، مسند بزار میں۔ عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے سچے مومن کی طرح صبح کی، اور ایک معنی اصبحت مؤمنا حقا، میں نے حقیقت ایمان کے ساتھ صبح کی۔ کیا؟ میں نے حقیقت ایمان کے ساتھ صبح کی۔ اللہ، جب وہ یہ زبان سے کلمہ کہہ بیٹھے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال انظر ما تقول فإن لكل شيء حقیقت فما حقیقت الایمان فما حقیقت ایمانک۔ اے حارثہ ذرا دھیان کر، تو کیا کہہ گیا ہے؟ یہ حدیث جبرائیل صحیح بخاری کی بتا رہا ہوں۔ دین اتنے جز کا نام نہیں، جتنا پڑھ لیا اس کو کل سمجھ لیا نہیں، دین کی بڑی تفصیلات ہیں۔ جب فرمایا مل ایمان، ایمان کیا ہے، تو اب ایمان کے ساتھ ایک حقیقت ایمان بھی ہے۔ ایمان اور اسلام پڑھ چکے، تیسرا سوال جو جبرائیل امین کا تھا مل احسان، تو احسان دراصل حقیقت ایمان کا نام۔ اب آپ سمجھ گئے، احسان حقیقت ایمان کا نام ہے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے حقیقت ایمان کے ساتھ صبح کی، یعنی حالت احسان میں صبح کی۔ آقا نے فرمایا ہر شے کی ایک حقیقت ہوتی ہے۔ حارثہ فما حقیقت و ایمانک، بتا تو صحیح تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟
اب ایمان کی حقیقت بتا رہے ہیں. حضرت حارثہ نے عرض کیا فقال اضفت نفسی عن الدنیا، یا رسول اللہ میرے ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنی جان کو دنیا سے نکال دیا ہے. بس میرا نفس، میری جان دنیا سے بے رغبت ہو گئی ہے. میری جان، میرا باطن، میرا قلب دنیا سے علیحدہ ہو گیا ہے. میں نے اپنی جان کو دنیا سے الگ کر لیا، نکال لیا ہے. بڑی خاص بات ہے. یہ نہیں فرمایا کہ میں دنیا سے نکل گیا ہوں. کیا یہ تصوف ہے، یہ احسان ہے، یہ حقیقت ایمان ہے. یہ عرض نہیں کیا کہ میرے ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ میں دنیا میں سے نکل گیا ہوں، نہیں، بلکہ فرمایا دنیا مجھ میں سے نکل گئی ہے.